سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مختصر حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت واجب القدر اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین محترم، میرا آج کا عنوان سخن ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. چنانچہ اللہ رب العزت اپنی لارے بیب کتاب میں ارشاد فرماتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور آپ کا رب حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. سامعین محترم، مخلوق میں جتنی نعمتیں اور جتنے احسانات ماں باپ کے اولاد پر ہیں اتنی نعمتیں اور احسانات اور کسی کے نہیں ہیں، کیونکہ بچہ ماں باپ کے جسم کا ایک حصہ ہوتا ہے. بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت مسعود بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تم بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے. سامعین محترم، ماں باپ کے بچے پر بہت زیادہ شفقت ہوتی ہے. بچے کو ضرر سے دور رکھنا، اس کی طرف خیر کو پہنچانا ان کا فطری اور طبعی وصف ہوتا ہے. وہ خود تو تکلیف اٹھا لیتے ہیں لیکن بچے کو تکلیف نہیں پہنچنے دیتے. جس وقت انسان انتہائی لاچار اور کمزور اور عاجز ہوتا ہے، سانس لینے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ اپنے چہرے سے مکھی تک کو نہیں ہٹا سکتا، اس وقت اس کی تمام ضروریات کے کفیل اس کے ماں باپ ہوتے ہیں. تو اس سے واضح ہو گیا کہ انسان پر جتنی نعمتیں جتنے احسانات ماں باپ کے ہیں اتنی نعمتیں اور احسانات اور کسی کا نہیں ہے. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر کے بعد انسان پر اگر کسی کی نعمتوں اور احسانات کے شکر کا حق ہے تو وہ اس کے ماں باپ ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دینے کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا. سامعین محترم، ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا. اس کی ماں نے دکھ جھیل کر اس کو پیٹ میں رکھا اور دکھ برداشت کر کے اس کو جنا. سامعین محترم، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا کبیرہ گناہ یہ ہے کہ انسان اپنے والدین کو گالی دے یا لعنت کرے. کہا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی شخص اپنے والدین کو کیسے گالی دے سکتا ہے، کیسے لعنت کر سکتا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جب ایک شخص دوسرے شخص کے والدین کو گالی دے گا تو دوسرا شخص اس کے والدین کو گالی دے گا. سامعین محترم، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ تو جہاد پر مقدم ہے. بخاری اور مسلم شریف کی مشہور و معروف حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں جہاد کروں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا تمہارے والدین حیات ہیں؟ تو اس شخص نے عرض کی جی ہاں. تو حضور علیہ السلام فرمایا جاؤ ان کی خدمت میں جہاد کرو. سامعین محترم، افسوس در افسوس لیکن آج کے اس پرفتن دور میں نظر ڈالیں تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ثبوت اولڈ ہوم کی صورت میں دیا جاتا ہے جو کہ مغرب کے بنائے ہوئے ادارے ہیں. ہم بجائے دین محمدی کے طریقے پر ان کی خدمت کرنے کے مغرب کے بنائے ہوئے قانون، کفار و مشرکین کے بنائے ہوئے قانون کے زیر سایہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں. سامعین محترم، یہ بات یاد رکھیے دنیا مکافات عمل کی جگہ ہے. آج جو کچھ تم والدین کے ساتھ کر رہے ہو یہ فرض کرو، یہ مان لو کہ ہم کوئی کتاب لکھ رہے ہیں. جب تمہاری اولاد نے پیدا ہونا ہے، انہوں نے بڑا ہونا ہے تو بعین ہی اسی کتاب کو پڑھ کر سنانا ہے. آج وقت ہے کہ تم والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ادب کرو، احترام کرو.
کل کو جب تمہاری اولاد نے بڑا ہونا ہے تو انہوں نے تمہارے ساتھ بالکل اسی طرح سلوک کرنا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے، خدمت کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ انہی لفظوں پہ اختصار کرنا چاہوں گا۔ وما علی